رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي. الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سے ایک بار پھر جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا، سانسیں عطا فرمائیں، اور تمام جو ذرائع ہیں وہ بھی ہمارے حق میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مزید مواقع فراہم کرے اپنی جناب سے، آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تخفیف کے اوپر ہے، اور یہ ٹاپک ہے کہ ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے اسم کا لائٹ چارٹ، جس کو تخفیف بھی کہتے ہیں۔ لیکن ابھی آپ کے سامنے جو ڈسپلے پہ چارٹ ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تو ہم نے، میری آواز سب کو کلیئر آ رہی ہے نا؟ جی میم۔ جی اوکے الحمدللہ۔ اگر آپ غور کریں تو جو مفرد ہے واحد، آپ اس میں دیکھیں گے کہ ان تینوں کے اوپر ڈفرنٹ حرکات ہیں۔ لاسٹ پر جب ہم اعراب کی بات کر رہے ہیں تو لاسٹ حرکت کو ہی دیکھا جاتا ہے۔ ان تینوں پر ڈفرنٹ حرکات ہیں، ایک پہ پیش ہے، ایک پہ زبر اور ایک پہ زیر، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ منصرف ہے، یعنی یہ وہ حالتیں ہیں جس میں کہ تینوں شکلیں چینج ہو رہی ہوں۔ بعض ایسے بھی اسم ہوتے ہیں جس میں تینوں شکلیں چینج نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں انگلش سے، جیسے کہ جب آپ وربس دیکھتے ہیں، وربس انگلش میں آپ کو اگر ایک ورب کی مثال دوں، یعنی جس کو فعل کہتے ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس کی سیکنڈ فارم بھی بناتے ہیں اور اس کی تھرڈ فارم بھی بناتے ہیں۔ ورک، WORK، ورک، اس کو اگر ہم سیکنڈ فارم میں لے کے جائیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کے لاسٹ پر ED لگا دینا ہے، اور اگر ہم اس کو تھرڈ فارم پہ لے کے جائیں تو بھی ہم سمپل ED لگا دیتے ہیں، ورکڈ ہو جاتا ہے، ماضی میں ورکڈ ہو گیا۔ اتنی بات تو آپ کو پتہ ہے نا سب کو الحمدللہ؟ جی میم جی میم۔ الحمدللہ۔ جی الحمدللہ۔ اسی طرح سے اس کی جو میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس پہلا جو ورب تھا ورک، وہ جب سیکنڈ فارم میں گیا تو سالم کا سالم ورک آگے چلا گیا، اور لاسٹ پر جسٹ جو چینجنگ آئی وہ ED کی تھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو تھرڈ فارم بناتے ہوئے بھی ہمیں اس میں کوئی چینجنگ نہیں کرنی پڑی، سیکنڈ ایز اٹ از ویسے کا ویسے ہی جا کے تھرڈ پہ فٹ ہو گیا۔ تو اس طرح سے اس کے اندر صرف ہم نے 2 تبدیلیاں دیکھی، یعنی اس قسم کے جو وربس ہوتے ہیں وہ 2 قسم کی تبدیلیاں اپنے اندر سمیٹتے ہیں۔ ایک تو وہ پہلی حالت جس میں وہ ورک تھا، اور ایک دوسری حالت جس میں وہ ورکڈ تھا۔ وہ اس کی سیکنڈ فارم ہو یا تھرڈ فارم ہو وہ سیم رہتی ہے۔ جیسے پریکٹس کو دیکھیں، پریکٹس کا بھی پریکٹسڈ ED جسٹ لگاتے ہیں لاسٹ پہ تو وہ ماضی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ صرف 2 طرح کی تبدیلی آئی۔ لیکن اگر ہم بات کریں گو کی، گو یہ ایک ورب ہے، اس کو اگر آپ سیکنڈ فارم بنائیں تو یہ وینٹ بن جاتا ہے۔ آپ کو گو کا G اور O پورے کا پورا کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، وینٹ میں بالکل شکل چینج ہو گئی۔ اور اگر آپ تھرڈ فارم کو دیکھیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا ایک پارٹ ملے گا فرسٹ فارم سے، سیکنڈ سے وہ بھی نہیں ملے گا، بالکل ہی چینج شکل۔ گون، گو، وینٹ، گون، بالکل ڈفرنٹ شکل۔ تو کچھ اس قسم کے بھی ورب ہوتے ہیں جس میں تینوں شکلیں بالکل مختلف ہوتی ہیں، جیسے کہ ابھی ہم یہ چارٹ دیکھ رہے ہیں۔ بے شک یہ فعل کا چارٹ نہیں ہے، یہ اسم کا ہے، لیکن میں نے آپ کو جسٹ سمجھنے کے لیے یہ اگزامپل بتائی ہے کہ جیسے اس میں گو، وینٹ، گون بالکل ڈفرنٹ شکلیں لے رہا ہے، اسی طرح اس کے اندر رفع، نصب، جر کی ہر شکل مختلف ہے۔ اگر ہم واحد میں دیکھیں تو اس کے اعراب لاسٹ پہ چینج ہیں۔ مسلمن، مسلمن، مسلمن۔ واحد میں آپ دیکھیں
تو یہ گو وینٹ گون والی ایگزامپل ہے جس میں تینوں شکلیں بالکل چینج ہیں. لیکن جب آپ مثنیٰ پہ آئیں تو یہ ورک کی ایگزامپل ہے. مسلمانی مسلمینی مسلمینی. ورک میں آپ نے دیکھا تھا سیکنڈ فارم تھرڈ فارم بالکل سیم رہے گی, اور جمع میں بھی یہی ہے. فرسٹ فارم مسلمون, سیکنڈ اور تھرڈ بالکل چینج. یہ آپ کو جسٹ سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں, ورنہ ورب کا بالکل الگ حساب ہوتا ہے. ورب فعل کو کہتے ہیں اور یہ ہم اسم کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر جسٹ فارمز کی بات آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ کس طرح سے فارم بالکل چینج بھی ہو جاتی ہے. مسلمن, مسلمن, مسلمین. یہ جو بات ابھی میں نے آپ سے کی ہے یہ انشاءاللہ آگے جا کے ہماری ہیلپ کرے گی. ابھی ہم تخفیف کو پڑھتے ہیں. تخفیف کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہم معرفہ میں چینج کرتے ہیں تو ہم تخفیف کر دیتے ہیں. تخفیف کا مطلب ہے بوجھ اتارنا, اس کو لائٹ کر دینا. اب مسلمن سے ہم نے دو پیش تھے, اس کے اوپر سے ایک بوجھ ہٹا دیا, مسلموں رہ گیا. مسلمن تھا, ایک زبر کا بوجھ ہٹا دیا, مسلمہ رہ گیا. مسلمن تھا, ہم نے ایک زیر کا بوجھ ہٹا دیا, مسلمی رہ گیا. یہ ہم نے صرف واحد میں تبدیلیاں کی تھی. اب ہم آتے ہیں تخفیف جو پورے کے پورے چارٹ کے اوپر ہوتی ہو. ابھی آپ چارٹ دیکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ ہم اس تخفیف کو کس طرح سے کریں گے جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے اسم چارٹ میں. آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو مؤنث کا چارٹ ہے, سب سے پہلے ہم مذکر کا دیکھ لیتے ہیں, پھر ہم انشاءاللہ مؤنث کو دیکھتے ہیں. جو مذکر کا چارٹ ہے اس میں آپ دیکھیں, بارک اللہ فیک, جی جو مذکر کا چارٹ ہے ہم نے کیونکہ تخفیف کی بات کی ہے اور لائٹ کرنے کی بات کی ہے کہ کس طرح سے بوجھ ہٹ جاتا ہے, تو آپ اس میں دیکھیں کہ مسلم کے ساتھ الف لام نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے لاسٹ پر ہم نے پیش لگائی ہوئی ہے. یہ ہے اس کی لائٹ فارم. ٹھیک, اس کے بعد ہے مسلمہ اور مسلمی. یہ اسپیشل کیس ہے تخفیف کا جس میں کہ جب بھی کسی اسم سے پہلے کچھ مخصوص حروف آپ کو نظر آ جائیں تو پھر کیا ہوگا, پھر آپ اس کے اوپر تخفیف کا رول اپلائی کریں گے. وہ ہم رولز انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. لیکن وہ جیسے ہی آپ کو حرف نظر آ جائے تو آپ کی فنگر ٹپ پہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہاں اب مجھے تخفیف کرنی ہے. وہ کیسے ہوگی کہ اس کے بوجھ ہٹ جائیں گے. این کی جتنی بھی ساؤنڈ ہے, نون کی لاسٹ کی جتنی بھی ساؤنڈز ہیں وہ سب کی سب ریموو ہو جائیں گی. کیسے؟ مسلمون میں آپ دیکھیں آپ کے لاسٹ بولنے میں نون آ رہا تھا لیکن یہاں پہ مسلموں رہ گیا. آپ نے نون کی آواز ہٹا دی یعنی تنوین ہٹا دی. مسلمن میں آپ دیکھیں کہ نون کی آواز آ رہی تھی لیکن اب یہاں پہ مسلمن میں نون کی آواز نہیں آ رہی. اسی طرح سے مسلمن میں نون کی آواز تھی, اب آپ نے ایک زیر رہنے دی, مسلمی کر دیا اس کو. تو یوں ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے اس کی تخفیف کر دی ہے. اور تخفیف کیسے کی؟ آخری نون کی آواز ہم نے ہٹا دی, چاہے وہ تنوین کے نون کی ہو چاہے وہ کسی بھی اور نون کی ہو. مثنیٰ میں دیکھیں کتنے نون آ رہے تھے ہمارے پاس. مسلمانی کا نون تھا, ہم نے وہ ہٹا دیا. مسلمینی کا نون تھا, ہم نے وہ ہٹا دیا. مسلمینی پھر جب جر میں تھا اس کا بھی نون ہم نے ہٹا دیا. مسلمونہ کا نون بھی ہٹا دیا. مسلمینہ کا نون بھی ہٹا دیا. مسلمینہ کا جر نصب دونوں میں نون ہٹا دیا. تو ہمارے پاس یہ شکلیں رہ گئی. اس دن آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں اس چارٹ کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چیز ہے. اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی میم الحمدللہ. جی میم میم الحمد بات للہ. یہ کس کنڈیشن میں بنانا ہے یہ چارٹ سے سمجھ نہیں آیا کہ جب خالی سنگل حرکات ہوں یعنی تنوین کے بغیر والی. یہ تنوین آپ نے خود کرنا ہے اس صورت میں جب آپ کے پاس کچھ خاص قسم کے حروف آ جائیں گے. آپ کے سامنے جب خاص قسم کے حروف آ جائیں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو اب لائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ حروف انشاءاللہ اس کی لسٹ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو آپ نے کب اس کے ساتھ لائٹ فارم کو یوز کرنا ہے. اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ آگے آپ بتائیں گے کہ کہاں پہ چینجنگ کرنی ہے.
اوکے الحمدللہ. اس کی ایک پوری لسٹ ہے جس میں کہ جب بھی وہ لسٹ آ جائے تو آپ اس کو چینج کریں گے اس فارم میں جس فارم میں یہ موجود ہے. جی اب ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں مؤنث کا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں. جی آپ کے سامنے یہ لسٹ موجود ہے، یعنی یہ چارٹ موجود ہے مؤنث کا بھی. اس مؤنث کے چارٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی وہی اصول لاگو ہو رہا ہے. جی اس کو کوئی ایک آپ میں سے ایکسپلین کر دے کہ اس میں کیا ہے. میم اس میں میم آخر میں اس میں تا آئے گا، الف اور نون کو ہٹا کے ہم تا لگائیں گے. جی اس میں صرف تا کی تبدیلی ہے، نون کی جگہ پہ تا آ گیا ہے. مجھے آپ کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی، نہ ہی آپ کی آواز پراپر آ رہی ہے. میم اس میں بھی اس کی طرح ہی واحد میں جو ہے ہم مطلب ایک ایک کر دیں گے، مطلب کہ پیش بھی ایک، زبر بھی اور زیر بھی. اور جب مثنیٰ بنائیں گے تو اس میں ہم نے نون اور الف دونوں نکال دینا، صرف تا کو مطلب تا کو رہ کے مسلمات بنا دیں گے، نون کاٹ دیں گے. اور اسی طرح جب وہ مسلمین بننا تو اس میں بھی نون کو نکال دیں گے، جس طرح ہم نے لاسٹ میں بھی مذکر میں بھی نکالے ہیں. اور جب ہم نے جمع بنانی ہے تو اس میں ہم اینڈ پہ جو ہے، ویسے تو یہ مسلمات تھا تو ہم مسلمات تو بنا دیں گے، اس لیے مسلمات تین تھا تو ہم اسے مسلمات تی بنا دیں گے. مطلب ایک جو زیر ہے اس کو نکال دیں گے اور اسی طرح ایک پیش کو نکال دیں گے. مثنیٰ کا بھی بتائیں، مثنیٰ کا کوئی اور بتائیں گی. اس مثنیٰ میں تو یہاں پہ تا کر دیا ہے نا اس کی جگہ پہ. میں بتاؤں، جو مسلمان ہی تھا نا، مسلمانہ. جی آپ بتائیں. مثنیٰ میں مسلمت تا نہیں تھا تو نون ریموو کر دیں گے، جسٹ مسلمہ تھا. اور نصب حالت میں مسلمت تئی نہیں تھا، نون کو کاٹ دیں گے تو مسلمہ تئی. اور جر میں بھی مسلمہ تئی نہیں تھا تو نون کو ریموو کر دیں گے اور مسلمہ تئی بنے گا. جسٹ تخفیف کی ہے اس میں بھی ہم نے. اس میں بھی تخفیف کیا، آپ کی لفظ بالکل ٹھیک ہے. جی یہ جو سچویشن آئے گی اس میں ہم دیکھ لیں گے، وہ مرکبات میں جب ہم نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو پھر وہ مرکبات میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ اس طرح کی لائٹ فارم میں آتے ہیں. اور وہ انشاءاللہ جب آپ مضاف الیہ پڑھیں گے تو اس میں بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے اس کی. ابھی ہمارا جو ٹاپک ہم نے بالکل انیشیل پہ جس کے بارے میں بات کی تھی، ہم دوبارہ اس پہ آ رہے ہیں، تو اس لیے وہ فرسٹ چارٹ جو ہے وہ آپ ڈسپلے کر دیں. جی ہم دیکھ رہے تھے سٹارٹنگ میں جس کی ہم نے بات کی وہ یہ تھی کہ کس طرح سے ڈفرینٹ فارمز چینج ہوتی ہیں. اور ہم نے اس کے بارے میں دیکھا تھا کہ اس کی 3 قسم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک کیٹیگری جو آپ کے سامنے مفرد میں شو ہو رہی ہے، مسلمن، مسلمن، مسلمن. یہ وہ ہے جو تینوں شکلیں چینج کر رہا ہے. یعنی اب آپ تخفیف سے نکل کے پھر دوبارہ سے اس ٹاپک پر آ جاتے ہیں ہم، جو کہ ہے ہمارا یعنی فارمز کا، جس کا نام ہے معرب. ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں انشاءاللہ. ابھی میں نے جو آپ کو بتایا تھا، مجھے کوئی ایک بتا دے کہ میں نے کیا بتایا تھا معرب کے بارے میں. ابھی میں نے جس کا جی جی میم جس کی لاسٹ ساؤنڈ مطلب کہ حرکات چینج ہوتی ہیں، معرب اسے کہتے ہیں. جی معرب میں ہم نے دیکھا تھا
کہ टू किस्म की कैटेगरीज होती हैं। एक मैंने आपको एग्जांपल दी थी गो की, गो वेंट गॉन से, और एक मैंने आपको एग्जांपल दी थी वर्क की, वर्कड वर्कड से, कि एक किस्म का वर्ब वो है जो 2 ही किस्म की सिर्फ शक्लें बदल रहा है, और एक किस्म का वो है जो कि तीनों तरह की हालतें चेंज कर रहा है। तो हमने यहाँ पर अब मुफरद में इसको रख के देखा तो मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, ये तीनों में इसने तीनों शक्लें चेंज की हैं। लेकिन जब इसने मुसन्ना बनाया तो इसने 2 शक्लें चेंज की हैं, एक मुस्लिमानी और दूसरी मुस्लिमाइनी, दोनों बार सेम है। जैसे वर्क, वर्कड, वर्क था। फिर इसी तरह से जमा में भी मुस्लिमूना और मुस्लिमीना, मुस्लिमीना सेम है। तो हमारे पास ये वाला जो मुसन्ना और जमा चार्ट है इसको कहेंगे गैर मुनसरिफ, और जो मुफरद चार्ट है ये मुफरद हिस्सा है इसको कहेंगे मुनसरिफ। क्यों? मुअर्रब की कैटेगरी में आगे 2 कैटेगरीज आती हैं, एक मुनसरिफ और एक गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी कहते हैं ना कि सर्फ से है ये। अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी कहते हैं कि मैंने आयात को किस तरह से फेर फेर के हम बयान करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ पे इसी किस्म का स्वाद रा फा का रूट यूज करते हैं। तो यहाँ जो मुनसरिफ है ये फेरने के सेंस में आता है कि ये कितना, मुस्लिमन में देखें इसका लास्ट में चेंज आ गया, मुस्लिमन में ये फिर के फिर चेंज हो गया, मुस्लिमिन में एक दफा फिर इसकी शक्ल बदली, ये लौट के किसी और शक्ल में चला गया। तो ये फिरता जा रहा है, अपनी शक्ल चेंज करता जा रहा है, इसको कहेंगे ये मुनसरिफ है। ये टर्म्स ज़हन में रखें। और जब ये सिर्फ एक के बाद दो शक्लें सिर्फ चेंज करे, टोटल नसब और जर सेम हो, तो इसका मतलब है कि ये गैर मुनसरिफ है। ये 2 किस्म की कैटेगरीज हमारी आपने ज़हन में रखनी है, एक मुनसरिफ और दूसरा गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ में सिर्फ 2 टाइप्स की चेंजिंग्स आती हैं। अब इंशाल्लाह एक चार्ट है नेम्स का, उसके ज़रिए से आपको मैं बताती हूँ मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ के बारे में। और वो थोड़ा सा यहाँ पे इसमें क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा डल है ये, मगर आई होप सो कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो रफ़ा नसब जर की कैटेगरी दी है, यहाँ ये वो नाम है जो कि मारफा हैं, ठीक? ये मारफा हैं। तो जो इस्म ज़ात होता है, यानी किसी का अपना नाम होता है, आपको पता है कि उसकी जमा नहीं बना सकती। जैसे कि मैं अगर अपने नाम की जमा बनाना चाहूँ महविश, तो क्या बनाऊंगी? महविश ही होगा। महविशानी तो नहीं हो सकता, महविशैनी भी नहीं हो सकता, महविश ही होगा। तो इसकी जमा और इसका तस्नीया आप नहीं बना सकते नाम का। तो ये नेम्स हैं। इन नेम्स के बारे में हम देखते हैं कि इनकी तीनों किस्म की शक्लें कैसी कैसी होंगी। जी, जो गैर मुनसरिफ होता है, इसमें एक चीज ज़हन में रखें, जो इस्म अलम है। आपके ज़हन में है मार्फा में जो हमने इस्म अलम पढ़ा था? इस्म अलम क्या चीज थी? मैम किसी का नाम जो होता है ना वो बारह की लफी, ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। किसी के नेम्स को कहते हैं इस्म आलम, ठीक है। जैसे आलम होता है ना, झंडे को भी कहते हैं, हर इंसान का अपना झंडा। तो एक इंसान की पहचान का भी झंडा होता है, यानी उसके अपने नाम का झंडा। तो बहरहाल ये जस्ट एक टिप आपको याद रखने के लिए दी है मैंने। इस्म आलम जो होता है वो नेम, प्रॉपर नेम्स जो होते हैं इंसान के अपने ज़ाती नेम, उससे होता है। अच्छा, ये गैर मुनसरिफ कब होंगे, इसके कुछ रूल्स हैं, वो आप देख लें, इंशाल्लाह ज़हन में रखें। एक तो तब होंगे जब वो इस्म आलम में हो, यानी उसकी शक्ल कौन सी होगी? जब वो इस्म आलम के तौर पर आए, मगर किस कैटेगरी में आए? कि वो नाम गैर अरबी हो, अरब के नाम ना हो। जैसे आपको पता है हम मुहम्मदुन, हालांकि वो प्रॉपर नेम है लेकिन हम उसके लास्ट पे तनवीन यूज कर रहे होते हैं, मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन। तो ये तो तीनों चेंजेस जो हैं ये कैरी कर रहा है। लेकिन जब गैर अरबी नाम आ जाएंगे तो फिर वहां पर ये उसूल आएगा कि गैर मुनसरिफ होंगे, यानी ये सिर्फ 2 शेप्स चेंज करेंगे। और दूसरी जो शेप होगी उसमें देखें आप, यूसुफु तो रफा है और नसब और जर सेम होगा, यूसुफा और यूसुफा। इसमें जेर आएगी ही नहीं, जर की जेर बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। तो जो रफा नसब जर है उसमें क्या होगा कि यूसुफु, यूसुफा, यूसुफा, इस तरह से 3 किस्म की इसकी शक्लें बनेंगी।
تو ہم نے یہ سمجھا کہ غیر عربی نام ہو تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے. جیسے یہاں پر یوسفو یوسفہ یوسفہ ہے، اسماعیلو اسماعیلہ اسماعیلہ ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اس کے لاسٹ پر ایک ہی حرکت ہوگی. پھر ابراہیم ابراہیمہ ابراہیمہ، یعقوب یعقوبہ یعقوبہ، مریم مریمہ مریمہ. تو یہ غیر منصرف کی پہچان کچھ آپ کے سامنے اگزامپلس ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ مؤنث ہوگا تو بھی وہ یعنی اس کے لاسٹ پر بولتا آ رہی ہو تو بھی اسم علم میں وہ ایک ہی حالت میں رہے گا، یعنی وہ غیر منصرف نصب اور جر میں ایک ہی حالت میں رہے گا. آپ کو پتہ ہے رفع میں تو وہ ڈیفینیٹلی پیش کے ساتھ ہی ہوگا. ٹھیک، اگر ہم بات کر رہے ہوں گے نصب اور جر کی تو پھر اس میں یہ اپنی حرکات کو بدلے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے آخر میں الف اور نون آ جائے، یعنی جس کے نیم کے اندر ہی الف نون آ جائے، آنی ساؤنڈ الف اور نون، تو وہاں پر بھی ایسا ہوگا کہ وہ بھی غیر منصرف ہوگا. جیسے آپ دیکھیں نعمان، اس میں آپ کو الف نون آ رہا ہے تو لاسٹ پر یہ اسی طرح سے غیر منصرف ہوگا. عثمان، اس میں بھی ایسے ہی ہوگا. سلمان ایسے ہی ہوگا. سفیان اور عمران، ان تمام ناموں میں الف نون آ رہا ہے لاسٹ پر، تو پھر یہ بھی اسی طرح سے لاسٹ میں نصب اور جر میں زبر کے ساتھ ہی رہیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو ابھی ہم نے ایک اس کا اصول دیکھا ہے کہ اگر اس میں علم ہو تو وہ پھر غیر منصرف ان شرائط کے ساتھ ہوگا. اگر غیر عربی نام ہے، الف نون کے ساتھ اینڈنگ ہو رہی ہے، یا پھر یہ کہ مؤنث ہو تب. اس کے بعد اس کی ایک اور ہیڈنگ بنتی ہے جو کہ آپ بنائیں گے کہ اسم صفت کے وہ الفاظ جو کہ فعلانو کے وزن پر ہو. فعلانو کے وزن پر، کس وزن پر؟ فعلانو کے وزن پر. مثال کے طور پہ غضبانو، حیرانو. حیران تو ہوتا ہے نا، حیرانو. تو اگر آپ اس کو اس طرح سے مکس کر کے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے جو اسم علم میں دیکھا تھا نا کہ لاسٹ پر الف نون آتا ہے، تو اس میں بھی لاسٹ پر الف نون ہی ہے. فعلانو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی اسی وزن پر ہی ہے. ٹھیک، صرف اس کے شروع میں پیش بھی آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو بالکل ایگزیکٹلی یاد رکھنا چاہتے ہیں اسی طرح سے کہ فعلانو کے وزن پر، تو پھر یہ زیادہ آپ کے لیے آسانی رہے گی. اسم علم میں الف نون آ جائے نام کے لاسٹ پر تو بھی، اور اگر کسی کوالٹی کے ساتھ لاسٹ پر الف نون آ جائے لیکن اس کا جو وزن ہو وہ فعلانو کے وزن پر ہو، تو بھی یہ غیر منصرف ہی ہوگا. یعنی یہ لاسٹ پر نصب اور جر میں دونوں میں زبر ہی کیری کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں افعالو کے وزن پر ہو. افعالو کے وزن پر ہو، جیسے احسنو، اعلم، اکبرو، اصغرو. اگر ان وزن پر ہو تو پھر بھی یہ لاسٹ پر دو حرکات کو ہی کیری کرے گا نصب اور جر میں، جو کہ سیم ٹو سیم ہوں گی، یعنی زبر. رفع میں پیش اور نصب اور جر میں زبر کے ساتھ. اگر یہ فعلاء کے وزن پر ہوگی، جیسے کہ ہم نے مؤنث قیاسی میں دیکھا تھا کہ اگر الف ممدودہ آ جائے لاسٹ پر تو پھر وہ مؤنث قیاسی کا ایک اصول بن رہا تھا. تو یہاں پر بھی وہی الف ممدودہ والا ہی فعلاء میں دیکھیں کہ لاسٹ پر الف مد ہے اور ساتھ میں حمزہ بھی آ رہا ہے. تو اسی طرح سے صفراء، بیضاء جب آ جائے گا تو یہ اسی وزن پر ہوگا. یہ آپ کے فنگر ٹپ پہ ہونے چاہیے. اسم عالم میں اگر آ جائے تو آپ کے فنگر ٹپ میں آگے والی تینوں آپشنز ہونی چاہیے. کون کون سی ہوں گی؟ الف نون کے ساتھ لاسٹ میں نام آ رہا ہو، مؤنث میں ہو، یا پھر نام غیر عربی ہو. اس کے بعد اگر صفت کی بات آ جاتی ہے، اسم صفت کے اوپر اگر وہ اپلائی ہو، صفت کا آپ کو پتہ ہے کوالٹی، اگر کوالٹی ہو جیسے غضبان ہوں، غضب سے ہے، کوالٹی ہے. حیران ہوں، ایک یعنی انسان کے ایموشن سے ہے یہ حیران. اس کے علاوہ افعالو میں دیکھیں احسانو، احسانو، اعلم، اکبارو اور اصغرو، اس میں کمپیریزن ہے تھوڑا سا. اور فعلاء
میں دیکھیں صفراء بیضاء، تو یہ آپ کے فنگر ٹپ پہ یہ 3 قسم کے وزن بھی ہونے چاہیے جب آپ اسم صفت کے لحاظ سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد جمع مکسر کے وہ الفاظ جو کہ آگے اس کی کیٹیگری میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پچھلا کلیئر ہو گیا آپ کو؟ جی میم الحمدللہ۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم ایڈجیکٹیوز بناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس کی ایک فرسٹ ڈگری ہوتی ہے، ایک سیکنڈ ڈگری ہوتی ہے، ایک تھرڈ ڈگری ہوتی ہے، جیسے گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ ایک تو ہے نا اچھا، ایک ہے اس سے اچھا، بہتر، اور ایک ہے سب سے ہی اچھا۔ تو اسی طرح سے یہ جو ابھی میں نے آپ کو اسم صفت کے وہ الفاظ بتائے ہیں، اس میں بھی یہ تینوں کیٹیگری ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ افعالو کا مطلب ہوتا ہے کمپیریزن کے لیے۔ جب آپ دو چیزوں کا کمپیریزن دیکھیں، جب آپ اکبرو کہتے ہیں اللہ اکبر تو کمپیریزن میں آ رہا ہوتا ہے یہ اکبرو، زیادہ بہتر، زیادہ بڑا، ٹھیک؟ تو یہ آپ نے فعلانو، افعالو اور فعلاؤ کا وزن جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، جمع مکسر کے وہ الفاظ جو کہ غیر منصرف ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جس کے ایسا ہو جس کے لاسٹ پر الف جمع کے بعد کم از کم 2 حروف ہوں، کم از کم 2 حروف آ رہے ہوں۔ جیسے کہ اگر آپ نے نفع کو دیکھیں، منافع میں دیکھیں الف آ گیا اور اس کے بعد 2 فا اور عین آگے۔ مصابیح میں دیکھیں الف آ گیا اور اس کے بعد با یا ہا 3 حروف آگے، 2 یا اس سے زیادہ حروف آئیں۔ پھر حدائق میں دیکھیں کہ الف کے بعد حمزہ اور قاف آ گیا، تو یہ بھی اسی طرح سے ہوگا کہ اس کی بھی یہی حرکتیں ہوں گی، یعنی اعراب ہوں گے کہ 2 قسم کی حرکات یہ اڈاپٹ کرے گا۔ احادیثو میں دیکھیں کہ احادیثو میں بھی الف کے بعد 3 لیٹرز آ رہے ہیں، تو اس طرح سے یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ غیر منصرف سے مراد کہ رفع میں پیش اور نصب اور جر میں دونوں میں زبر۔ اس کے بعد جن کے آخر میں الف ممدودہ ہو، الف ممدودہ آپ کو پتہ ہے مد سے ہے، جس الف کے اوپر مد ہو اور لاسٹ پر حمزہ آ رہا ہو تو وہ بھی اس کیٹیگری میں آئیں گے۔ علماء، انبیاء، اشیاء، شرکاء وغیرہ، ٹھیک؟ میم شو نہیں ہو رہی ہے۔ اسکرین ایکچولی یہ تھوڑا ڈم ہے، اس وجہ سے شاید شو نہیں ہو رہا، لیکن آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ یس میم۔ میم کلیئر تو وہ نہیں ہوئی، سمجھ نہیں آئی ویسے مجھے موضوعان کے حساب سے، اگر لکھا ہوا سامنے ہوتا تو وہ انشاءاللہ کلیئر میں آپ کے ہوتے۔ ساتھ نوٹس شیئر کر دیتی ہوں۔ جب جی نوٹس آپ میم کے ٹھیک ساتھ ہے۔ شیئر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سلائیڈ شیئر کر دیتی ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ۔ جی میم انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب ہماری کلاس کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ میم یہ ہم نے جو اسم علم پڑھا ہے اس میں ہم نے یہ 3 کیٹیگریز دیکھی ہے نا کہ غیر عربی نام ہوگا اور وہ مؤنث ہونا چاہیے یا پھر الف نون کا ایڈیشن ہو، تو میم اس کے علاوہ باقی جو اسم علم ہے وہ اس میں ایڈ نہیں ہوں گے نا؟ جیسے محمد ہے تو وہ اس میں ایڈ نہیں ہوگا۔ جی جی دیکھیں میم۔ یہاں نیچے غیر عربی نیم ہے، سوری عربی نیمز مینشن کیے ہوئے ہیں، محمد، ہود، صالح، شعیب۔ اس میں دیکھیں آپ سب کے سب میں لاسٹ پر چینج ہو رہی ہیں شکلیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اوپر جو کیسے پتا غیر عربی نام، جی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ غیر عربی نیم ہے؟ بس یہ آپ کو تھوڑا سا یاد رکھنا پڑے گا، جی ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کا بہترین سیکھنے والا، بہترین سمجھانے والا اور سمجھنے والا بنا دے، اور جو بھی ہم رول سیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کو ان کی روح میں جا کے، ان کی ڈیپتھ میں جا کے ان کے صحیح استعمال کو بھی سمجھ سکیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھا دے۔ بے شک وہی علم دینے والا ہے اور وہی اس کو ریٹین کروانے والا بھی ہے، اور وہی اس علم کو نفع مند علم بھی بنانے والا ہے، کیونکہ اسی کی توفیق سے ہم جو بھی سمجھتے ہیں اس کو ہم اپلائی کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ورنہ
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ چیز ہوتی ہے مگر اس کو صحیح سے اپلائی ایٹ دا اسپاٹ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو بھی ہم سیکھیں اس کو نفع مند علم بنائے کہ ہم اس کو یوٹیلائز بھی کر سکیں، اس کو اپنے لیے نفع مند بنا سکیں، جبکہ وہ کردار میں لانے کی بات ہو یا پھر اس کو امپلیمنٹیشن کی بات ہو تو ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہوں، اپلائی کرنے کے قابل ہوں درست مقام پر درست طریقے سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے یہ کروا لے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.